یہ پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے ہمارا قرآن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور خواتین کے حقوق۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے جسے دور جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے یہ جاہلیت کا دور ختم ہوا، یہ جاہلیت کا زمانہ ختم ہوا، اور نور ایمان سے اب دنیا آہستہ آہستہ جگمگانے لگی، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے دنیا میں ایک زبردست انقلاب اور ایک زبردست تبدیلی آئی۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ بیٹی دفنا دیتے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آج ہم مردہ دفناتے ہیں تو اس کے بعد بھی، جو کہ شریعت کا حکم ہے دفنانا ہی ہے مردے کو، اس کے بعد بھی ہمارا دل غمگین رہتا ہے، اداس رہتا ہے تدفین سے جب واپس آتے ہیں۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ زندہ شخص کو کیسے دفنایا جا سکتا ہے، اور اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو۔ اور دور جاہلیت کا یہ دستور تھا، یعنی یہ معمول تھا لوگوں کا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا۔ اگر ان سے شادیاں کرتے تو کوئی لمٹ نہیں تھی، 2 4 6 8 10 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے، جس سے جب چاہتے نکاح کر لیتے، جس کو جب چاہتے چھوڑ دیتے، اور جس کو جب چاہتے بیچ میں چھوڑ دیتے، یعنی نہ نکاح والے حقوق ادا کرتے اور نہ ہی طلاق دے کر چھوڑتے، بلکہ ان کو لٹکتا چھوڑ دیتے۔ اگر ان کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے وراثت میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ غلاموں والا سلوک ہوتا تھا۔ یہ دور جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب کیا تبدیلی آئیں، اور دین نے کیا احکامات بیان کیے، اور دین اسلام نے کیا خوبصورت رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت جس کا نام سورۃ النساء ہے اسے نازل فرمایا، جس میں خواتین کے حقوق، خواتین کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی احکامات اس سورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس سورت کی چند آیات آج کے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ تو ارشاد باری ہے سورہ نساء کی ابتدا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، اپنے رب عز و جل سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے، نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ یہ دور جاہلیت کا انداز تھا، طریقہ تھا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، بچیوں کا مال غصب کر لینا، اور بچیوں کے مال پر چاچا ہو یا گھر کا اور کوئی بڑا ہو، باپ کے انتقال کے بعد اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اور کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق میں سے ایک حق کو بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو۔ آپ کسی عورت سے نکاح کر رہے ہیں تو کتنا مہر دینا ہے؟ 2000، 5000، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، کتنا؟ ایک سوال تو یہ کہ دینا کتنا ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ بندہ اسے بوجھ سمجھ کر دے یا تحفہ سمجھ کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مہر دینا ہی ہے تو خوش دلی سے دو۔ تو شریعت مطہرہ نے مہر کی ایک مقدار بیان کی کہ اتنا تو کم از کم ہونا ہی چاہیے، جو کہ چاندی کے 10 درہم بنتے ہیں، اور
پھر ایک مقدار بیان کی ہے کہ عام طور پر مہر کتنا ہو، زیادہ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات شریعت نے اس حوالے سے یہ بیان کی ہے کہ جس خاندان میں جو رواج ہو، جو رائج ہو، یعنی جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بہن کا کتنا مہر تھا جس کی حالیہ شادی ہوئی، یا خالہ کی بچیوں کے کیا مہر تھے، یا مزید گھر کی جو بچیاں جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں ان کے مہر کیا تھے، یعنی عرف کیا ہے، ان کے خاندان کا طریقہ کیا ہے، رواج کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مہر مقرر کیا جائے تاکہ کم ہونے کی صورت میں ان کے لیے باعث عار نہ ہو۔ یعنی عام طور پر اگر سمجھیں کہ ان کے خاندان میں رواج 5 لاکھ کا ہے اور یہ شخص 50,000 دے رہا ہے تو بچی کے باپ کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان کے خاندان میں رواج کیا ہے، ورنہ جس پر بھی اتفاق ہو جائے وہ مہر رکھا جا سکتا ہے، جبکہ شریعت کی کم از کم مقدار کو پورا کرتا ہو، دینا بہرحال خوش دلی سے ہے۔ تو یہ شریعت نے ایک حق بیان کیا کہ یہ عورت کا حق ہے، مرد کو چاہیے کہ دے اور خوش دلی سے دے۔ مہر میں سے تمہیں اگر کچھ وہ واپس دے دیں تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور خوشگوار سمجھ کر اس سے تم کھا سکتے ہو۔ مہر بھی عام طور پر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فوری ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ عند طلب جو ہوتا ہے، یعنی بعد میں جو دینا ہوتا ہے، جو عام طور پر لوگ معاف کروا لیتے ہیں۔ تو خود سے معافی کا تقاضا تو کرنا بھی نہیں چاہیے، اگر عورت خود معاف کر دے تو معاف ہے، معافی کی صورت ہو گئی یعنی معاف کر دیا گیا تو اب اسے کھانے میں یا اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ گئے، ماں باپ اور رشتہ دار جو بھی چھوڑ کر جائیں تو مردوں کے لیے حصہ ہے۔ اسی طریقے سے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے۔ یہ سمجھنا کہ وراثت پر صرف مردوں کا حق ہے، عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دین اسلام نے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تب بھی اس کا وراثت میں حق ہے، عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تب بھی وراثت میں اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکامات کو بیان فرمایا اسی صورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ تو ارشاد ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے 2 عورتوں جتنا حصہ ہے، یعنی عورت کا آدھا ہے اور مرد کا اس کے مقابلے میں دگنا ہے۔ یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹیوں کو جتنا ملے گا 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو ملے گا، اور 1 بیٹے کو جتنا ملے گا اس کا آدھا 1 بیٹی کو ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہیں تو وہ شریعت کے حوالے سے یا شریعت کے حساب سے کیا حصہ پائیں گی؟ ارشاد ہوتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر صرف لڑکیاں ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ کل مال کا 2/3 یعنی 66.66% یہ بچیوں کو ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا، جبکہ بیٹا نہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر اکیلی لڑکی ہو، ایک ہی بیٹی ہے، تو وہ کل مال کا آدھا حصہ اسے ملتا ہے۔ اور صرف وراثت میں اولاد کا ہی حق نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے، مما ترک ان کان لہ ولد، جو کچھ چھوڑا ہے اور اولاد بھی چھوڑی ہے، اگرچہ اولاد موجود ہے مگر اولاد کو دینے سے پہلے ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے، جو کہ تقریباً 18% بنتا ہے۔ تو 18% تقریباً یہ ماں کو، 18% باپ کو دیا جائے اگرچہ اولاد موجود ہے۔ اور اگر اولاد موجود نہ ہو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں باپ اسبہ بنے گا، یعنی مال کی تقسیم کے بعد جو بچا وہ ایک بڑا حصہ وہ باپ کو ملے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور ماں کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن بھائی بھی ہوں تو اب ماں کو تیسرا حصہ نہیں بلکہ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہاں میرا مقصد وراثت کے تفصیلی احکامات بیان کرنا نہیں ہے، صرف اس بات کو سمجھانا مقصد ہے کہ چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے پوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پوتی کو اس صورت میں ملے گا کہ جبکہ بیٹی نہ ہو، اگر بیٹیاں موجود ہیں تو بیٹیوں میں وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے، بیٹوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، جو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جس کا تصور نہیں تھا، دین اسلام سے پہلے جس کا تصور نہیں تھا۔ آج بھی بہت سارے خاندانوں میں، بلکہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر بہت سارے خاندانوں میں شادی کر دینے کے بعد، بچیوں کی شادی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے دیا
کہ ہم نے 18 سال 20 سال بچے کی کفالت کی، کھلایا پلایا پڑھایا اور 10 15 20 25 50 لاکھ روپے خرچ کر کے شادی کر دی، جس خاندان میں جتنا خرچہ، تو ہم نے اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، جتنا گولڈ دینا تھا دے دیا، اور اب جناب وراثت میں بچی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے خاندانوں میں یہ رواج ہے، حالانکہ ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے۔ بچیوں کے لیے وراثت میں حق ہے، جب باپ کی آنکھ بند ہوگی اس وقت اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگا، اور صرف اولاد اور ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ میاں بیوی کے لیے بھی وراثت میں حق ہے۔ اس کی اگلی آیت اسی حوالے سے ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے آدھا ہے۔ کیا آدھا ہے؟ یعنی بیوی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کی وراثت تو بیوی کو جائے گی، لیکن بیوی کی وراثت شوہر کو نہیں آئے گی۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ جس طرح شوہر کی وراثت بیوی کو جاتی ہے، بیوی کا انتقال پہلے ہونے کی صورت میں بیوی کی وراثت شوہر کو آئے گی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا، اور اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو 1/4 1/4 ملے گا، یعنی 25% ملے گا۔ عورت کے لیے اس سے آدھا ہے، شوہر کا انتقال ہوا بیوی کتنا پائے گی؟ اگر اولاد ہے تو بیوی 8واں حصہ پائے گی، یعنی 12.5%، اور اولاد نہیں ہے تو بیوی 25% پائے گی، یعنی کہ چوتھا حصہ۔ یہ بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو میاں بیوی کے بھی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں، اسی صورت کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اب اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ لوگ عورتوں پر زبردستی ان کے وارث بن جاتے تھے۔ سمجھنے کی بات وہ یہ کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اب اس کا جو مال ہے، مال پر تو لوگوں نے قبضہ کر لیا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا یا چاچاؤں نے قبضہ کر لیا یا دیگر اور گھر کے جو افراد جو گھر میں رہتے ہیں یا گھر میں جن کا آنا جانا ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس شخص کا انتقال ہوا اس کی بیٹیاں بھی چاچا یہ کہہ کر اپنے پاس رکھتا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں گا، یا دادا یہ کہہ کر اپنے پاس رکھتا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں گا، یا گھر کا اور کوئی بڑا اپنے پاس بطور کفیل ان کو لیتا تھا، مگر ہوتا کیا تھا کہ زبردستی ان کے وارث بن جاتے تھے۔ اور کس طرح وارث بن جاتے کہ ان بچیوں کا نکاح نہیں کرتے، کہ اگر نکاح کریں گے کہیں پر باہر تو کیا ہوگا کہ گھر سے مال بھی باہر چلا جائے گا جو ان کے باپ کا مال ہے، تو بچیوں کا نکاح ہی نہیں کرتے اور ان کی عمریں گزار دیتے۔ نہ ہی اپنے بچوں سے نکاح کرتے، یعنی اپنے بچوں سے اپنی بھتیجیوں کا نکاح کرتے، تو یہ ظلم کرتے۔ اسی طریقے سے جس شخص کا انتقال ہو اگر اس کی 2-4 بیویاں ہیں تو ان بیویوں پر بھی ایسے قابض ہو جاتے جس طرح مال پر قابض ہوتے ہیں، نہ ان کو چھوڑتے مال دے کر کہ یہ تمہارا حصہ ہے، یہ تمہارا مہر ہے جو تمہارے شوہر کی طرف سے، یا یہ تمہارا وہ وراثت کا مال ہے جو تمہارے شوہر کی طرف سے، اور جا کر تم کہیں پر بھی باہر کسی اچھی مناسب جگہ شادی کر سکتی ہو۔ نہ خود انہیں اپنے نکاح میں لاتے اور نہ ہی باہر کہیں ان کا نکاح ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد ہوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ عورتوں پر زبردستی وارث ہو جاؤ۔ ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور عورت کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، سوا اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی مہر دینے کے بعد ان سے واپس لینا، یعنی شوہر نے بیوی کو مہر دیا اور اب جو گھر کا بڑا ہے انتقال کے بعد جو باقی گھر کے چاچا ہے یا دادا ہے یا اور کوئی، وہ اس نیت سے روکا ہوا ہے کہ اس کو میں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک کہ یہ مہر واپس نہ دے، کیونکہ ان دنوں مہر میں زمینیں دی جاتی تھی، باغات دیے جاتے تھے، اور بڑی چیزیں دی جاتی تھی، بہت سارے جانور دیے جاتے تھے۔ تب اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ سارا کا سارا مال بھی جاتا ہے، تو اس کو روک کر رکھنا کہ جب تک اپنا یہ مہر نہیں چھوڑے ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اس سے بھی دین نے منع فرمایا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ تو یہ عورت کا حق ہے کہ مرد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، شوہر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی کا گزر بسر کیا جائے، جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں، ان پر خرچ کرو، نان نفع تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے لیے اچھا گھر لو، انہیں اچھی زندگی دو، ان سے اچھی بات کرو، ان سے مشورہ کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، بچوں کی تربیت میں ان کا ہاتھ بٹاؤ، بلکہ گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں بہت بھلائی پروردگار نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ اگر عورت پسند نہیں ہے، بندہ اپنی عورت سے نفرت کرتا ہے یا اس کو کریہ لگتی ہے، بری لگتی ہے، کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بھی فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند بھی کرتے ہو تو دین اسلام کہتا ہے کہ انہیں چھوڑو نہیں۔ عورت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اگر گزارا کر سکتے ہو تو گزارا کرو، بلکہ ایک نوید سنائی، ایک خوشخبری سنائی کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہے، بڑی بھلائی رکھی ہے۔ اسی عورت سے تمہارے بچے ہیں، کل کو وہ بڑے ہو کر دنیا میں تمہاری ناموری کا سبب بنیں گے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد میں خیر نصیب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ایام میں تمہیں خیر نصیب فرمائے گا۔ تمہارے لیے ہو سکتا ہے مقدر میں لکھا ہوتا، کوئی حادثہ لکھا ہوتا، لیکن تم نے ایک اللہ تعالیٰ کی بندی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمہیں اس حادثے سے بچا لیا۔ تمہارے لیے غربت اور مفلسی لکھی تھی، مگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی پر صبر کیا اور اسے اپنے نکاح سے نہ نکالا، اسے طلاق نہیں دی، اسے چھوڑا نہیں اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس برائی سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مفلسی سے بچا لیا، اللہ نے غربت سے بچا لیا۔ پروردگار عز و جل نے اس خاتون کی برکت سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھے، تمہارے گھر میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ نبھانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ جناب اب کوئی نبھانے کی صورت ہی نہیں ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بیزار ہیں اور جدائی چاہتے ہیں اور مرد چاہتا ہے کہ بس میں اب اس کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے شادی کر لوں، تو بھی دین نے کتنا خوبصورت حکم بیان کیا۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم اپنی ایک بیوی کے بدلے دوسری کو بدلنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور پہلے بہت سارا تم مال خرچ کر چکے ہو، جن دنوں تمہاری شادی ہوئی تو تم نے اس کے لیے کوئی 10 20 25 50 تولے سونا بھی اس کے لیے خریدا، اور اس کے لیے جتنی تمہاری بلڈنگیں تھی تو 2 4 فلیٹ بھی اس کے نام پہ کر دیے، اور جن مالز میں تمہاری دکانیں تھیں تو تم نے 25 50 دکانیں بھی اس کے نام کر دی، یا باغات اس کے نام کر دیے، بہت ساری زمین اس کے نام کر دی۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ میں اس کو طلاق دے دوں کیونکہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی اور اس کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کر لوں، لیکن اب جو سارا مال دیا ہے، اتنا جو اچھے دن تھے، جو انڈرسٹینڈنگ کے دن تھے، جو اس رشتے کے ابتدائی دن تھے، اس میں جو بہت سارا خرچہ کر چکے ہو، اب آدمی چاہے میں واپس لے لوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، جو تم مال دے چکے ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہیں لوگے، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے چھوڑنا چاہتے ہو اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو جو کچھ دے چکے ہو وہ اس کا ہوا، اور اب تم اگر کہیں اور نکاح کرتے ہو تو اس کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو نیا کرو، اس سے واپس لینے کی باہر صورت اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہ مال واپس لو حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہو، ایک دوسرے سے مل چکے ہو، عورت نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا اور تم نے اس سے نفع اٹھایا اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری، اب تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ تم وہ اپنا پیسہ واپس مانگو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی، تو اس لیے مال تو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دین اسلام نے عورت کا ایک مقام اور رتبہ بیان کیا، اس کی ان باتوں کا خلاصہ یہ کہ اگر یہ اس کا حق ہے وراثت میں، اس کو وراثت میں حق ملنا چاہیے، اس پر زبردستی، عورت پر زبردستی وارث نہیں ہو سکتے، یہ بھی انسان ہے، اللہ کی بندی ہے، یہ بھی ایک شعور رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کماتی ہیں تو ان کی کمائی میں ان کا حق ہے، کوئی ان سے زبردستی لے نہیں سکتا۔ اگر پسند نہیں ہے پھر بھی پروردگار عز و جل یہی فرما رہا ہے کہ انہیں اپنے نکاح میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور جگہ پر خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اگر تم انہیں بدلنا بھی چاہو تو جتنا مال دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس لینے کی اجازت بھی نہیں۔ اب آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا بیان فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی یہ وہ خواتین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کا محافظ بنایا۔ وہ کس طرح کہ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ تو ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے لخت جگر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، بیٹا اپنی ماں کے لیے محافظ ہے۔ اسی طریقے سے وہ بناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں،
کہ بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایک شیلٹر محسوس کرتی ہے، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایک سکون محسوس کرتی ہے، اسے اپنا محافظ تصور کرتی ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ان کا بھی رتبہ ہے، ان کا بھی مقام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام فرمایا، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کی رسپیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے، تم ان کے محافظ ہو، تم ان کے نگہبان ہو، تم ان کے لیے خدمت میں، ان کے لیے حاضر رہو، اپنی ماں کی خدمت میں، جہاں ضرورت ہو تو خالہ کی خدمت میں، جہاں ضرورت ہو تو پھپھی کے لیے، اور جہاں بیٹیوں کی بات آتی ہے تو ان کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑو، جہاں بہنوں کی بات آتی ہے تو انہیں جو محبت دینی چاہیے وہ انہیں دو، ان کی حفاظت کرو۔ اور نہ صرف یہ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ارے وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ کیسا خوبصورت ہے دین اسلام کہ جس عورت نے کسی بچے کو زندگی میں ایک بار بھی دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی۔ اب بندہ اس کا بھی ادب کرے، اس کا بھی احترام کرے، اور اس عورت سے بھی نکاح حلال نہیں، نہ صرف اس عورت سے بلکہ اس عورت کی بچیوں سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، جو رضائی بہنیں ہیں نا وہ بھی حرام، تو رضائی مائیں بھی حرام اور رضائی بہنیں بھی حرام۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں یعنی تمہاری ساس، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نکاح ان سے حرام ہے، مگر مرد ان کا محافظ ہے، اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ رتبہ دیا جس کو اسی صورت میں آگے بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا گیا ہے۔ تو عورت کہے کہ جناب میں کیوں ماتحت اور مرد کیوں اوپر، اور میں مرد کی اطاعت کیوں کروں؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر حاکم بنایا، افسر بنایا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس پر ہونے والے سوال کا جواب کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر افسر یا حاکم یا نگہبان بنایا ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا، تو عورت یہ خیال نہ کرے کہ میں کیوں مرد کی اطاعت کروں، میں کیوں اپنے شوہر کی بات مانوں۔ اگر آج یہ اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، ایک شوہر کی، ایک مرد کی اطاعت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکت رکھی کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھی ان لڑکوں کی جو اس کے بیٹے ہیں۔ کل کو 3 4 5 بیٹے اس کی اطاعت گزار ہیں، 3 4 5 بیٹے جتنے اللہ تعالیٰ نوازے وہ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور وہ خواتین کے جو مردوں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہیں، شادی کرنے کو ہی مناسب نہیں سمجھتی، اور یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، تو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو آج جوانی ہے وہ اگلے 50 سالوں میں یا اگلے 30 سالوں میں ویسی جوانی رہنی نہیں ہے، ڈھلنی ہے، ختم ہونی ہے، اور انسان کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، بندہ ہمیشہ اکیلا نہیں جی سکتا۔ آج عورت یہ سوچے کہ میں تو کما سکتی ہوں، میں تو باہر جا سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں رشتے نبھاؤں اور ایک شوہر کو اپنی زندگی میں آنے دوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں خود اپنا کما سکتی ہوں۔ تو اگر آج یہ شادی نہیں کرتی اور اپنی زندگی میں ایک شوہر کو نہیں آنے دیتی تو ظاہر ہے کہ بغیر شوہر کے تو اولاد بھی نہیں، اولاد نہیں تو بڑھاپے میں اس کا سہارا کون ہے کہ ساری زندگی ایسی رہے گی۔ اگر آج ایک مرد کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اولاد عطا کی ہوتی تو کل کو جس وقت ضرورت ہے اس وقت 3 4 5 بیٹے اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، جبکہ ان کی اچھی تربیت بھی کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ صرف شادی کر لی، اب شادی کرنے کے بعد مرد کہے کہ میں کام پہ جاؤں تو عورت کہے میں بھی کام پہ جاؤں، تو جب دونوں ہی کمانے کے لیے نکلیں گے تو پیچھے بچوں کی تربیت و پرورش کون کرے گا؟ اور جب بچوں کی تربیت و پرورش نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے تھی تو آپ ان نتائج کی بھی امید نہ رکھیں جن کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ جب بچوں کی پرورش ہی نہیں ہے، دینی اور دنیاوی طور پر ان کی تربیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ماں کو ماں اور باپ کو باپ سمجھیں گے؟ آپ کیا امید رکھتے ہیں ان سے کہ کل کوئی آپ کی رسپیکٹ کریں گے یا کل کوئی آپ کی بات سنیں گے اور بات مانیں گے؟ جس وقت انہیں ضرورت تھی تو آپ کہاں تھے؟ تو اس لیے عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رکھا ہے گھر کا کہ وہ گھر میں رہے اور گھر کے امور خانہ کو دیکھے، اور مرد کے لیے رکھا ہے کہ وہ کمائے اور اپنا مال اپنے گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور عورت کیا کرے؟ ارشاد ہوتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، عورت کے لیے حکم یہ ہے جناب وہ جو شوہر کی اطاعت کرنے والیاں ہیں،
قانتات، شوہر کی بات ماننے والی، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جب مرد کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہے، یعنی شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت، شوہر کی عزت کی حفاظت، شوہر کی باتوں کی حفاظت، یہ عورت پر زیب دیتا ہے، اور مرد پہ یہ زیب دیتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے، کمائے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر صراط الجنان پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔